بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ جبریہ فرقہ ہے۔ اور اس کی پہلی جو مثال ہے وہ قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ ابلیس نے کہا تھا، یہ نظریہ جو ہے نا یہ ابلیس نے دیا تھا۔ جب اس نے کہا نا قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، انکا من اللہ تعالیٰ بھی سخی ہے، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جا تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ ویسے شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں ایک بات یہاں پہ ہمارے عرفاء نے جو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے سے محبت بڑی ہے، یہ ہے نا ہمارا عقیدہ کہ اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ تو اگر اتنی محبت تھی تو بندے کا دشمن سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دشمن سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میں اس انسان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، میں مار دوں گا اس کو۔ تو اگر اللہ کو اتنی محبت تھی تو اللہ نے شیطان کو پھر مہلت کیوں دے دی؟ ایک دشمن سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ بھائی مجھے کو کہے کہ تیرے بیٹے کو میں نقصان پہنچاؤں گا تو میں اس کے حوالے کروں گا بیٹا اپنا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مہلت دے دی؟ اس لیے دی کہ اللہ چونکہ خالق ہے ابلیس کا بھی اور انسان کا بھی، اللہ نے ابلیس کو وہ طاقت دی نہیں جو انسان کو دی ہے۔ اللہ نے ابلیس کو وہ طاقت ہی نہیں دی جو انسان کو دی ہے، اس لیے کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں۔ ابلیس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں آپ کے شہر میں یہ ہے، یہ میں کئی دفعہ مسجدوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے لوٹا پکڑا تھا، اس میں پانی ڈالا تھا اور میں رکھا وضو کرنے کے لیے، تو اپنی آج سینے چڑھا رہا تھا تو ابلیس لوٹا اٹھا کے چلا گیا، دیکھو جی اس نے مجھے وضو ہی نہیں کرنے دیا، میں کیا کروں؟ ویسے یہ کام انسان کرتے ہیں، مسیتوں ٹوٹیاں بندے لاندے نے، شیطان نہیں لاندے۔ یہ طاقت اللہ نے ابلیس کو نہیں دی کہ وہ آپ کی مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جائے، وہ آپ کا مسلح اٹھا کے لے جائے، یہ کام انسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہ طاقت ہی نہیں دی۔ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، بس صرف اس کو اتنا سا سمجھ لیں، وہ تو شاہ صاحب قبلہ کا فیض سمجھیں، یہ اچانک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ابلیس صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اور انسان کے پاس قوت ارادی ہے۔ وسوسے اور قوت ارادی کا آپس میں کیا تعلق؟ گر چاہے تو جلتے ہوئے جنگل سے گزر جائے، یہ قوت ارادی ہے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ قوت ارادی ہے۔ لیکن اگر اس قوت کو میں استعمال مثلا جو بندے صبح اذان سن کے بستر کو ادھر پھینک دیتے ہیں، کیا وسوسہ غالب آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ کیوں؟ یہ قوت ارادی وسوسے سے بہت بڑی ہے۔ اللہ نے اس لیے، کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسی بات کر دے، دیکھو جی اللہ نے ابلیس دے والے کر دیتا ہے، نہیں، تجھے طاقت دے کے اس کے سامنے مقابلے میں کھڑا کیا اور تجھے بڑی طاقت دی ہے۔ بات جو کر رہا تھا تو سب سے پہلے یہ نظریہ اس نے دیا، اگلی آیت میں اس نے کہا قال فبما اغویتنی، یا اللہ یہ جو میں نے سجدہ نہیں نا آدم کو کیا تو یہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ وہ جبریہ فرقہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اس نظریے کو بیان ابلیس نے کیا تھا۔
قال فبما اغویتنی، تیرے گمراہ کرنے کی قسم